آج ذی الحج کا چاند بھی نظر آ چکا ہے، الحمدللہ۔ یعنی اب جو ہے قربانی کے مہینے کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ جو مہینہ ہوتا ہے یہ آخری مہینہ ہوتا ہے، اور اس آخری مہینے میں بھی قربانی ہے کہ نہیں؟ بولیے زور سے۔ اس آخری مہینے میں بھی قربانی ہے، اور اس مہینے کے فوراً بعد کون سا مہینہ شروع ہوگا؟ محرم الحرام۔ اونچا بولیے، کون سا مہینہ شروع ہوگا؟ اس مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے، اور محرم سے آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی سال کی شروعات جو ہے وہ محرم شریف سے ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اسلامی کیلنڈر میں جو سال شروع ہوتا ہے اس میں بھی قربانی ہے، اور جو جس سال پہ یعنی جس مہینے پہ اسلامی سال ختم ہوتا ہے اس میں بھی قربانی ہے۔ اور یہ مہینہ بھی بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، آپ گہرائی سے اگر غور کریں بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جس کو توفیق دی، حضور نے جس کو بلایا، اس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، مدینہ شریف گیا، وہ حاجی بنے گا۔ ہم لوگ تو وہاں کا ذکر کریں تو سوچنے لگتے ہیں کہ وہاں کا ذکر کرنے میں اتنا سکون ملتا ہے، تو پھر خانہ کعبہ کا دیدار کرنے میں کتنا سکون ملتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غفران بھائی ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، وہاں جانے کا تعلق دولت سے نہیں ہے جی ہاں، حج کی فرضیت کا تعلق استطاعت سے ہے، بے شک بے شک اس کے لیے دولت بھی چاہیے، لیکن جانے کا تعلق تو دل سے ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کے شہباز پورہ میں تلاش کر لو کتنے امیر لوگ ہوں گے جو نہیں جا سکے اب تک، اور کتنے درمیانہ فیملی کے لوگ ہوں گے، مڈل کلاس، بلکہ غریب بھی ہوں گے بعض تو۔ میں نے تقریروں میں بتایا، شاید سنا ہوگا آپ نے، کہ آگرہ میں ایک رکشہ پولر چلا گیا کئی سال پہلے، اخبار والے بھی آ گئے کہ بھئی، اور دونوں گئے وہ، یعنی خود بھی اور ان کی بیوی بھی۔ بڑی چرچا ہوئی کہ بھئی آپ کیسے چلے گئے؟ فاقے کیے اس نے، ایک وقت کا کھانا 2 وقت میں کھایا۔ بات وہی ہے کہ نہ دولت دیکھی جاتی ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی بے جاتی شک ہے۔ بے شک بے شک۔ جسے اللہ چاہے بلا لے اور جب چاہے بلا لے۔ سبحان اللہ، بولیے زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ تصور کرو، یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ جو سمجھدار ہیں یہ ابھی سے سن رہے ہیں مکہ مدینہ، آنکھیں کھولی تو مکہ مدینہ، اور بچے نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تب مکہ مدینہ کا ذکر، گھر پہ بچیاں نماز پڑھتی ہیں تو ظاہر ہے وہ جب نیت باندھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ منہ میرا طرف قبلہ شریف کو۔ قبلہ کدھر ہے؟ جدھر کعبہ ہے۔ جب یہاں سے نیت باندھو تو قبلہ شریف، اور جب آمنے سامنے ہو کعبہ تو کعبہ شریف سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے، کعبے شریف کی طرف ہی رخ۔ بے شک۔ اب ذرا تصور کرو، 25 سال کی عمر تک وہ خانہ کعبہ کا ذکر سنتا رہا، منی، مزدلفہ، عرفات، غار ثور، غار حرا، پھر مدینہ، مسجد قباء، مسجد قبلتین، یہ سنتا رہا 25 سال تک۔ 25 سال کی عمر میں گیا اگر تو 40 سال کی عمر میں گیا، 40 سال تک۔ اتنے زمانے کے بعد جب وہ جاتا ہے مدینہ منورہ، اللہ آپ کا بھلے کرے، خانہ کعبہ جب وہ جاتا ہے یا مدینہ منورہ جاتا ہے، سبحان اللہ، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ کون بندہ مومن یا کوئی بندہ مومن، وہ کون بندہ مومن ہوتا ہے جس کے دل کا پیمانہ آنکھوں سے نہ چھلکنے لگے؟ اسی طرح سے وہ کون مومن عورت ہوتی ہے جو اس سہانے منظر کو دیکھے، اس روحانی منظر کو دیکھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکنے لگے؟ سبحان اللہ۔ دیکھنے والا مرد ہو یا عورت دیکھتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے خانہ کعبہ کو۔ سبحان اللہ۔ جب پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے اس وقت کے بارے میں آتا ہے جو بھی مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ایسا نہیں پہلی نظر آپ تو مانگتے جائیے، مانگتے جائیے، اللہ پاک آپ کی جھولی بھرنے والا ہے، آپ کے دامن تنگ پڑ
بڑھ جائیں گے مگر اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی، وہ فیاض عطا کرنے والا۔ اے میرے بھائیوں اس سے خوب مانگو، اللہ سے دعائیں کرو، جو مکہ مدینہ گئے مالک ان کے حج کو قبول فرمائے، جو اس سال نہ جا سکے اللہ پاک آئندہ سال ان کو اسباب مہیا فرمائے، ہم اور آپ بار بار جائیں، وہ مبارک منظر دیکھیں، خانہ کعبہ کا نقشہ دیکھتے ہیں، گنبد خضرا کا نقشہ دیکھتے ہیں، دل ماشاءاللہ بھر جاتا خوشیوں سے۔ اللہ کرے جاگتی آنکھوں سے دیکھیں، بالکل سامنے جا کر کے دیکھیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، ہر طرف سے صدا بلند ہو رہی ہو، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو بھیجے، بار بار بھیجے۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ زور سے بولیے اللہ اکبر اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جانا نصیب کرے، تمہارا طواف شروع ہوتا ہے جہاں پر حجر اسود ہے، بھیڑ نہ ہو تو چوم لو، اگر نہیں چوم سکتے تو دور سے ہاتھوں کو یوں کرو اور اس کے بعد ہاتھوں کو چوم لو، اس کو استعلام کہتے ہیں۔ پھر 7 چکر لگانے شروع ہو جاتے ہیں، پہلا چکر ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اس طرح سے 7 چکر ہوتے ہیں تو آپ کا طواف ہو جاتا۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اے میرے بھائیو وہ حجر اسود سبحان اللہ وہ جنتی پتھر ہے، جنت کا یاقوت ہے، ہمارے آپ کے سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، یا یہ کہہ لو کہ بہرحال جنت سے اتارا گیا، وہ جنت کا پتھر ہے، بڑا سفید تھا، جب جنت سے آیا تھا گناہوں کو کھینچ کھینچ کے خود کالا ہو گیا، اس لیے اس کو حجر ابیض نہیں کہتے، حجر اسود کہتے ہیں۔ جب آیا تھا تو ابیض تھا، اب وہ اسود ہو گیا تو نام بھی اس کا اسود ہو گیا۔ اللہ نے بڑی تاثیر دی ہے، بھیجا ہے جنتی سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ، واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھیجا ہے جنتی سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تم کہو گے صفا مروہ کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ یہ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب میں وہیں پہ آتا ہوں، چونکہ وہی میرا عنوان بھی ہے اور چاند بھی نظر آ گیا عید الاضحیٰ کا، وہی میرا عنوان بھی ہے۔ حضرت حاجرہ، زور سے بولیے کیا نام بتایا، حضرت، اونچا بولیے، حضرت، اور ان کے بیٹے اسماعیل، یہ اس جگہ پر ہیں جہاں آج کعبہ ہے، اس کے آس پاس میں وہیں پر پانی کا ایک مشکیزہ ہے،
چند کھجوریں ہیں، تھوڑی سی کھجوریں۔ حضرت اسماعیل کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ بولو، ابراہیم خلیل اللہ، زور سے بولیے ابراہیم۔ اچھا، وہ ملک شام کی طرف جانے لگے، بیوی نے دامن پکڑ لیا، ظاہر ہے کسی کا شوہر باہر جائے، بیوی سوال تو پوچھیں گی نا، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا میرے سرتاج آپ کہاں جا، کوئی جواب نہیں دیا حضرت ابراہیم نے۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئیں کہ میرے شوہر حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ قدم جو اٹھا رہے ہیں اللہ کی مرضی سے اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ خاتون نے کہا، کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فقال نعم، تو حضرت ابراہیم نے صرف اتنا جواب دیا، جی، بس اتنا کہا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت حاجرہ کی، قربان جاؤ۔ حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا اور کہا، اللہ کے خلیل آپ خوشی سے جائیے، جو خدا آپ کا محافظ ہے وہی خدا میرا اور میرے بچے اسماعیل کا بھی محافظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پہ کوئی گھر نہیں تھا، وہاں پہ کوئی درخت بھی نہیں تھا، چرند پرند بھی نہیں تھے، میاں بالکل سپاٹ جگہ تھی، ایسی جگہ جس کے لیے قرآن میں وادی غیر ذی زرع کا لفظ آیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو چھوڑ دیا، کہاں پہ؟ تیرے گھر کے پاس، کیسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں پہ چرند پرند نہیں، پانی کا کوئی چشمہ نہیں، صرف ریتیلی زمین ریگستان کا علاقہ ہے۔ ایک خاتون کو اس کے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے خلیل۔ اے لوگوں، اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کے آگے صرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اپنی یا اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ دیکھتے یہ ہیں کہ ہم سے ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنے خدا کی مانیں گے، ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا یہ خدا کے ذمہ کرم پر ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر۔ یہ مولانا ناظم کوئی آسان کام ہے بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے جانا؟ تصور کریے آپ، جہاں پہ چرند پرند تک نہیں ہے، بالکل جیسے بیابان ہوتا ہے، ایسے کہہ لو یار، بالکل بیابان، بس سنگلاخ زمین ہے، ریت ہے اس پہ، بس پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں۔ یار چرند پرند بھی تو وہیں پہ آتے ہیں جہاں پہ کوئی ہریالی ہوتی ہے، جہاں پہ کچھ پانی کا چشمہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پہ۔ لیکن اس خاتون پہ قربان جاؤ، اے میری قوم کی بہن بیٹیوں، میری ماں سنو، دیکھو حضرت حاجرہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ، کیسی پارسا عزت مآب صابرہ شاکرہ خاتون ہیں کہ شوہر نے کہا میری زوجہ میں اللہ کے حکم سے یہ قدم اٹھا رہا ہوں، تو پلٹ کے اپنی زبان سے اف تک نہ کہا، بس یہ کہا کہ آپ جائیے اللہ کے حوالے ہیں، یعنی میں آپ کو اللہ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو خدا کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، وہ خدا تمہاری بھی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے، شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے، وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ حضرت دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ موبائل آج کل چل رہے ہیں، آپ لوگ سب استعمال کرتے ہیں، اس میں میپ بھی ہوتا ہے، ڈرائیور لوگ میپ استعمال کرتے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو میپ بھی کام نہیں کرتا ہے، ہوتا بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو ڈرائیور حضرات بیٹھیں گے وہ جانتے ہوں گے، بلکہ آج کل تو زیادہ تر لوگ استعمال، موبائل ہے آپ کا کتنا ہی اچھا، آپ کتنی اچھی کمپنی کا سم ہو، مگر کچھ ایریاز ایسے آتے ہیں جب جو ہے اس میں رینج نہیں آتی، یعنی گویا کہ آپ جو ہے رڈار سے باہر ہو گئے، لیکن پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ، جس خدا نے پیدا کیا ہے نا اس کے رڈار سے باہر نہیں ہو سکتے تم، اس لیے بھروسہ رکھو یار، یہ کیوں سوچتے ہو ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ امتحان ضرور لیتا ہے، وہ کہتے ہیں نا خدا کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر، یہ جملہ اگرچہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں، ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا مگر ہے فیکٹ، سچ ہے، اس کے وہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے مگر بھروسہ رکھو، اس پہ یقین رکھو۔ یوسف جیل میں رہے،
بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جیل میں بھی رہے، بازار میں بیچی بھی گئے، مگر جس مصر کے بازار میں یوسف کو بیچا گیا تھا ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ اسی مصر کے تخت پہ وہی یوسف بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ خدا پہ بھروسہ کرو۔ ہمارا کنیکشن اللہ سے کمزور ہو رہا، اس میں آپ برا نہ مانیں، ہم سب اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی تو بات الگ ہے، لیکن اللہ سے کنیکشن کمزور ہو رہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہیں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو خدا تمہارے ساتھ ہے اسے تم یاد نہیں کرتے، چاروں طرف بھاگتے ہو۔ ارے اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس سے مانگو، اس سے دعائیں کرو، وہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ میں تم سے یہ کہہ رہا تھا دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، قدرت کی رینج سے باہر آواز آئے باہر، اور قرآن میں اللہ نے اس بات کو کہا بھی ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کیا زبردست میرے خدا کا کلام۔ اے جنات اور انسان کے گروہ ہو، پہلے جن کو اللہ نے مخاطب کیا چونکہ جن میں طاقت زیادہ ہوتی ہے بنسبت انسان کے، ہاں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں مگر عام طریقے سے۔ اے جنات اور انسان کے طبقات سنو، اللہ کہتا دونوں کو چیلنج کرتا اللہ، جاؤ نکل جاؤ زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، حالانکہ نکل نہیں سکتے۔ ارے زور سے بولو نکل، آواز آئے نکل، مگر اللہ کہہ رہا ہے نکل جاؤ، چلو تم میں طاقت ہے تو زمین کے کناروں سے، اور آسمان کے کناروں سے بھی نکل جاؤ، چلو طاقت ہے تو۔ حالانکہ آسمان اتنا بڑا ہے کہ سورج بھی زمین سے بڑا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے نکل جاؤ تم میں طاقت ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے جہاں جاؤ گے ہماری ہی حکومت پاؤ گے۔ ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ۔ تو اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے، اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں پڑھتے 5 وقتہ نماز، کیوں نہیں جھکاتے پیشانی؟ آج کے اس ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کا رشتہ اپنے پروردگار سے مضبوط کریں، چونکہ وہی ہمارا خدا ہے، وہی پروردگار ہے۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس نے تجھے بھوکا نہیں رکھا تو اتنے بڑے سنسار میں بے سہارا تو نہیں چھوڑے گا وہ۔ ہم نے اس کے احکامات کے خلاف چل کر کے اسے ناراض کیا، مگر پھر بھی اس کا کرم بالائے کرم ہے کہ وہ عزتیں بھی دے رہا ہے، عزتوں کی حفاظت بھی کر رہا، روزی بھی دے رہا، اس پہ یقین رکھو۔ آؤ بھائیوں میں تمہیں اسی طرف لے کر کے آتا ہوں۔ کیسی وادی تھی جہاں پہ حضرت ہاجرہ رکی ہوئی ہیں؟ وادی غیر ذی زرع، چٹیل میدان، ریگستان۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا۔ اب سنو، وہ جو مشکیزہ تھا پانی کا، کب تک چلتا وہ پانی کا مشکیزہ؟ میاں وہ ختم ہو گیا۔ ایک ماں کو تو ماں کیا ہوتی ہے یہ تو ماں ہی بتا سکتی ہے میرے ساتھیوں، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ماں کا جگر کیسا ہوتا ہے، خود بھوکا رہ لیتی ہے ماں، مگر اپنے بچوں کے لبوں پہ تبسم دیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب دیکھنے کے لیے ایک ماں 1000 جتن کرتی ہے۔ اپنے بچوں کی پریشانی ماں نہیں دیکھ سکتی۔ ماں کو اللہ نے بہت عظیم کلیجہ عطا فرمایا ہے۔ لکھنے والوں نے قلم توڑ دیے، یہاں تک لکھا کہ ناپنے والوں نے سمندر کی گہرائی تو ناپ لی، مگر آج تک کوئی ماں کی مامتا کے سمندر کی پار پہ بھی نہیں پہنچا، چاہے جائے کہ وہ گہرائی تک پہنچ جائے۔ ماں کا کلیجہ بہت بڑا ہوتا ہے، ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ اے لوگو، ماں خود فاقہ کر لے سو جائے چین و سکون سے، مگر بچے فاقہ کر لیں تو ماں دوسروں کے برتن مانجنے پہ بھی آمادہ ہو جاتی ہے، مگر اپنے بچوں کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہے۔ اے لوگوں، ماں کا کلیجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کے سب کے ماں باپ کے علم میں، عمر میں، روز روزگار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں نہ رہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین بولیے زور سے، اور زور سے بولیے۔ میں حضرت اسماعیل کی امی جان کی داستان سنا رہا ہوں، تیزی سے بات آگے بڑھاؤں گا، مگر ماں کی بات آ گئی تو میں نے چند اشعار مبارک پور میں پڑھے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو مجھ سے فرمائش بہت کی گئی تو میں وہ 3 اشعار سنا دیتا ہوں آپ کو، اور مجھ سے بچوں نے کہا وہ کلام بھی سنا دوں گا محرم شریف والا، اور بلکہ بہت صحیح وقت پہ آپ نے بٹھا دیا، ورنہ اتنی جلدی ہمیں کہاں بٹھاتے ہیں؟ جب جلسہ شہید ہونے کو ہوتا تب بٹھاتے ہیں ہمیں، جب سب سونے لگتے ہیں۔
یہ تو میں مبارکباد دوں گا بھئی آپ لوگوں نے ہمارے سلیم کدھر ہو؟ سلیم تم گھومتے رہو گے بیٹھو گے بھی؟ بیٹھ جو ادھر آ کے بیٹھو تم بھی ہمارے یہ اشعار سنو. ماں کے لیے سنا رہا ہوں, آپ سارے لوگ سنیے گا. ماں کے لیے بولیے زور سے سبحان اللہ. ماشاءاللہ کتنے خوش ہو رہے, اتنی گرمی, میں نے تو پنکھا بھی لگوا لیا, آپ لوگ تو بغیر گرمی بغیر پنکھے کے بیٹھے ہیں مگر پھر بھی محظوظ ہیں. اللہ آپ کو سب کو شاد و آباد رکھے. پیاری ماں, فرمان بھائی تھوڑا سا, غفران بھائی, فرمان بھائی, کوئی بات نہیں ہے, وزنے کی ہے. پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے. پیاری سنبل میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے. تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے. تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری. تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. اچھا, کچھ جوانوں کی یہ شکایت بھی ہے کہ وہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے, پریشان کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو. تو کان کے پردے کھول کے سنو, ماں باپ کو راضی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ دھیان, آپ سب لوگ سن رہے ہو کہ نہیں؟ سب سے کہہ رہا ہوں. اور صبح کو جب اٹھنا, اب صبح کو, اب جو صبح آئے گی تو ماں کا چہرہ دیکھ کے یہ 2 مصرے پڑھ دینا. مصرے یاد نہ آئے تو کم سے کم یہی پڑھ دینا کہ مطلب یہی تھا لگ بھگ کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری. تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا, آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. لوری گا گا کے مجھ کو سلا. لوری سے مراد یہاں اچھی لوریاں ہیں, کبھی دوسرے معنی میں لے جائیں آپ. لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو, مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو. مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. تیری ممتا, پیارا شعر ہے ناظم میں, تیری ممتا کے سائے میں یعنی اللہ پاک ماں کا سایہ دراز فرمائے. وہ دن نہ آئے کہ کسی اولاد کو اپنی ماں کا جنازہ اٹھانا پڑے. یہ ہے کہ قسمت ہوتی ہے, بہرحال قدرت کا فیصلہ ہے, لیکن ماں کا جنازہ اٹھانا یا باپ کا جنازہ اٹھانا یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے. تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں, تھام کے تیری انگلی میں پڑھتا چلوں. سر پہ بس تیرے پیار کا, بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بات وہیں پہ لاتا ہوں جہاں سے بات نکلی تھی. او پہلوان, او پہلوان, او کالی ٹوپی والا, چلو بیٹے اس کو بند کرو, پانی کو بیٹھو. حضرت حاجرہ کے یہاں جو پانی تھا کتنا تھا؟ 1 مشکیزہ. وہ کب تک چلتا؟ پانی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئیں. ماں کے سینے میں جو خون جگر تھا, آب شیر دودھ تھا, ختم ہو گیا وہ.
اب میں نے کہا کہ ماں اپنا فاقہ تو برداشت کر سکتی ہے، مگر بچے کا تڑپنا ماں سے دیکھا، آواز آئے ماں سے دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو یعنی اچھا پھر بیٹا بھی اکیلا ہے، حالانکہ ماں کے لیے تو چند بیٹے ہوں تب بھی پیار تو سب پہ ہوتا، مگر اکیلا اکیلا ہوتا ہے، اور وہ نبی ابن نبی، سبحان اللہ۔ حضرت حاجرہ نے دیکھی حالت کہ میرے شہزادے نے پانی نوش نہیں کیا ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کو آپ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئیں، چونکہ جہاں پہ تھی وہاں سے وہی پہاڑی قریب میں تھی صفا کی، صفا کے بالکل قریب میں پہاڑی جو ہے مروہ کی ہے، یعنی اس طرف صفا تو اس طرف مروہ، تو صفا سے جب چلنا شروع ہوئی آپ تو مروہ پہاڑی پہ پہنچی، مروہ سے پھر آئیں تو پھر صفا پہاڑی پہ، اس طریقے سے آپ نے 7 چکر لگائے۔ کتنے چکر لگائے؟ زور سے بولیے۔ دلچسپ بات سنو، ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے صفا پہاڑی پہ نہ دیکھتی تھی چاروں طرف کو کوئی قافلہ نظر آئے، کہیں کوئی پانی کا سراغ مل جائے، کہیں آبادی کا کچھ عطا پتہ ملے تاکہ میں اپنے بچے کے لیے پانی کا بندوبست کر سکوں۔ تو اتنے دوران بھی ایک نگاہ ادھر دیکھتی، پلٹ کے اسماعیل کو دیکھتی تھی، یعنی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ دیکھو ماں ایسی ہوتی ہے، سبحان اللہ، نہیں بولو گے زور سے؟ اور ایک بات اور سنو، دلچسپ بات سنو، ارے ان بچوں کو، ارے بچوں کی تو ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ اللہ پاک ان بچوں کو عطا فرمائے، سب کو، سب کے دل میں اللہ پاک اپنے نبیوں کی، اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت حاجرہ جتنے جیسے چلتی تھیں تو جہاں تک چلتی اور حضرت اسماعیل نظر آتے تب تو وہ درمیانی چال چلتی تھی، جو عام چال ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک چال، لیکن جتنی جگہ میں حضرت حاجرہ کی نگاہوں سے اسماعیل اوجھل ہو جاتے، ارے ایسا بھی ہوتا نا کہیں اونچ نیچ کی وجہ سے پہاڑی اونچی ہیں، وہ جگہ ڈھک گئی جہاں پہ حضرت اسماعیل محو آرام ہے، تو اتنی جگہ میں ایک ماں کے قدم پھر تیز پڑنے لگتے تھے تاکہ مجھے میرا بیٹا جلدی سے نظر آ جائے۔ اب اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے اپنی نیک بندی حضرت سیدہ حاجرہ کی کہ اللہ کی قسم اگر تم مکہ جاؤ گے تو تمہیں وہاں دوڑنا ہی پڑے گا، تمہیں 7 چکر لگانا ہی پڑیں گے، یار تمہارا عمرہ نہیں ہو سکتا اگر تم 7 چکر نہ لگاؤ تو وہاں پر۔ اور اس میں 7 چکر لگانے میں بھی وہ تو اس لیے دوڑی تھیں اس جگہ میں کہ اسماعیل نظر نہیں آتے تھے تیز تیز، اب وہاں پہ گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے ایریے میں حاجیوں کو، یہ جو خواتین ہیں انہیں تھوڑے قدم تیز رکھنے ہیں، یعنی رفتار تھوڑی بڑھا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی آپ سے کروانا ہے کہ میری بندی یہاں چلی تھی تم بھی چلو، اور جتنی جگہ میں وہ درمیانہ چلی وہاں درمیانہ چلو، جہاں وہ تیز چلی وہاں تیز چلو، زور سے بولو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اچھا پھر 7 چکر مکمل ہو گئے تو آپ کی نظر پڑی کہ جیسے کچھ ابل سا رہا ہے، یعنی پانی کا چشمہ نکل رہا تھا نا، دور سے آپ قریب آئیں تو سبحان اللہ وہ پانی جس کو ہم کہتے ہیں زمزم، اللہ اکبر، ایسا پانی یار پورے ورلڈ میں اس پانی کی مثال نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات نے جب وہ پانی پہ ریسرچ کیے نا، پانی پہ تحقیق کیے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس زمین کے سینے میں اتنا پیارا پانی بھی موجود ہے، ایسا پانی کہ اگر بھوکا پی لے تو بھوک ختم ہو جائے، اور پیاسا پی لے تو پیاس ختم ہو جائے، اور بیمار پی لے تو بیماری ختم ہو جائے۔ اور ہم نے تو تقریروں میں بولا ہے، الحمدللہ میں نے بولا ہے، میں نے پریکٹس کی ہے، میں نے دیکھا ہے، چونکہ اللہ کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے میں 2 مرتبہ گیا، میں بتا نہیں رہا کیا تھا مگر تھا کچھ، اللہ کا شکر ہے ہم نے پیا۔ تو پانی میں یہ تاثیر ہے کہ اس پانی کو جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ وہ نیت آپ کی پوری فرما دے گا۔ ہے دنیا میں کسی کے پاس ایسا پانی زمزم کے پانی کی طرح؟ اونچا بولو، ہے ایسا پانی؟ کیسا بے مثال پانی ہے یار، پانی ہے سمجھو خدا کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ اکبر، ایسا پانی، ارے جانا نصیب ہو تمہارا۔ یہاں جب حاجی آتے ہیں تو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی سب کی تمنا یہی ہوتی ہے ہمارے لیے کچھ لاؤ مت لاؤ مگر زمزم کا پانی لے کر کے آ جاؤ، سبحان اللہ۔ اور وہ جو وہاں جاتے ہیں وہ تو روزانہ پیتے ہیں، وہ تو جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ فریج ہیں،
اچھے اچھے فریج رکھے ہوئے ہیں بھئی، واٹر کین رکھے ہوئے ہیں، پیتے جاؤ، دوڑتے جاؤ، پیتے جاؤ، ماشاءاللہ اپنے سعی کرتے جاؤ۔ ایسی طواف کا معاملہ ہے، مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، ہر جگہ ماء زمزم کے لکھا ہوا ہے، زمزم کا پانی آپ پیتے جاؤ۔ ارے کتنا پینے کو مل رہا ہے، سیراب ہوتے جاؤ۔ یہ جو پانی ہے زمزم کا، یہ حضرت اسماعیل کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل نے جب اپنے قدموں کو رگڑا ہے زمین پہ اور حضرت جبریل نے آ کے پر مارا ہے تو زمین کا سینہ پھٹ گیا، ایسا چشمہ نکلا۔ تب سے لے کر آج تک کروڑوں، اربوں، کھربوں، ملین، ٹریلین، ارے ہمیں نہیں پتہ کتنے ہیں یہاں، کتنے لوگوں نے پی لیا، پیتے رہیں گے، مگر وہ پانی کبھی ختم، آواز آئے، کبھی ختم نہیں ہوا تھا، نہ ہوگا۔ اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے زمزم میں، پوری دنیا کے حجاج آتے ہیں۔ ارے 5-5 کلو ہی اگر جوڑ لو، بلکہ زیادہ لے کے آتے ہیں لوگ، چلاک ہیں، اور ہونا چاہیے اس معاملے میں تو کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے۔ میں تو کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ارے اور سامان تو انڈیا میں مل جائے گا مگر پانی تھوڑی مل جائے گا انڈیا میں، پانی تو جتنا ہو لے کر کے آنا چاہیے۔ اے میرے بھائیو، عزیز دوستو، وہ زمزم کا پانی، سبحان اللہ، حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ پانی تو اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے سوچا اچھا وہ پانی، میری پیاس بجھ گئی، میرے بچے کی مشکیزہ بھی بھر لیا ہوگا انہوں نے۔ اب ان کے دماغ میں یہ بات اس وقت آئی کہ پانی تو بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے وہ ریت کی ڈول بولتے ہیں نا اس کو، کیا بولتے ہیں، جو بھی تھی بہرحال، وہ چاروں طرف روکنے کے لیے، بارڈر کہہ لو، چاروں طرف وہ۔ اس کے بعد جب پانی پھر بھی اوپر بڑھنے لگا تو آپ کی زبان سے نکلا زمزم۔ اللہ کو کتنی محبت ہے حضرت۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کی ویلیو نہیں ہے، ارے بے وقوفو، حج ہی پڑھ کے دیکھ لو تو تمہیں حضرت حاجرہ کی سنت نظر سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی ویلیو نہیں ہے، وہ 72 حور کے نام سے کوئی مووی بنا رہے ہیں، وہ یہی کام ہے، ان کی روزی روٹی چلتی نہیں ہمارے بغیر، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی مولانا، کبھی مسجد، کبھی مدرسہ، کبھی حجاب، کبھی اب پتہ نہیں کیا کیا۔ مگر یاد رکھو نادانو، اس بات کو مت بھولو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور اسلام ہمارے بلبوتے پہ نہیں پھل پھول رہا ہے، یہ تو اس لیے پھل پھول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ آج کے مسلمانوں کی کیا خوبی ہے، یہ تو اسلام کی بدنامی کرا رہے ہیں، سچی بات پوچھ رہے ہو تو اسلام تو اپنی سچائی کی بنیاد پہ پھل پھول رہا۔ تو عورت کی ویلیو دیکھو، حضرت حاجرہ کی کتنی یادگاریں جڑی ہوئی ہیں حج کے ساتھ، بولو جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں، اونچا بولو۔ زمزم ان کے بیٹے کی یادگاری تو ہے۔ اب میں بات آگے بڑھاؤں، اللہ اکبر۔ اچھا پھر اللہ نے جب حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تشریف لے آئے اسی جگہ پر۔ آپ کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی، میں نے قرآن شریف کی وہی آیت پڑھی ہے، فلما بلغ معہ السعی۔ اچھا خواب میں حضرت ابراہیم کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم قربانی دو، اس کی لمبی تفصیل ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے حضرت اسماعیل کو اپنے قریب بٹھایا، سگا بیٹا ہے، زور سے بولیے کیسا بیٹا ہے؟ یہ آپ معمولی بات سمجھ رہے ہیں جو بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں، بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھا ہے؟ اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اے میرے لختے جگر، میرے نور نظر، میرے اسماعیل، میرے بیٹے، اب تو یہ بتا تیری کیا رائے ہے؟ اونچا بولو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آئے ہے، نہ باپ کا جواب ہے اللہ کی قسم، نہ اس باپ کے بیٹے کا جواب ہے۔ یہ باتیں کرو تو دل کانپنے لگتا ہے، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے۔ کیسی عظیم ہستیاں تھیں کہ باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر کہہ رہا، بیٹے میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ ابا، باپ ہو کر کے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے کا خواب دیکھتے ہو آپ، یہ نہیں کہا۔ فرما بردار بیٹا ہے، وفا شعار بیٹا ہے،
سبحان اللہ، حضرت اسماعیل کے وفا پہ قربان جاؤ، حضرت اسماعیل کے جواب پہ قربان جاؤ۔ میں اولاد سے کہوں گا، میں بیٹے اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو۔ وہ تمہیں کوئی جائز کام کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو مانو، اور یہ سوچو کہ اپنے والد کی فرما برداری کرنا یہ رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے طریقے سے بھی ہمیں پتہ چلتا۔ گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ کہہ رہا ہے تو بیٹے نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قال یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی سوچنا کیا ہے، جو جس کا حکم دیا گیا ہے آپ تو کریے، وہ جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے انشاءاللہ، ستجدنی ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ زور سے بولو اور اونچا بولو۔ بیٹے کی رائے لے لی، اپنی بیوی سے یہ بات ابھی نہیں بتائی حضرت حاجرہ سے۔ آئے ہائے اللہ کے خلیل، خلیل کہتے ہی اس کو جو جگری یار ہو، اور خلیل لقب ہے حضرت ابراہیم کا۔ کہا چلو، بیٹے کو ماں سے جو بات تھی دعوت کی، ماں نے تیار کیا اور مینا کی طرف چل دیے۔ اور جب حج ہوتا ہے نا حاجیوں کا تو یہ مکہ سے مینا کی طرف ہی جاتے ہیں، پہلے مینا سے پھر جاتے ہیں عرفات، عرفات سے پھر آتے ہیں مزدلفہ، پھر آتے ہیں مینا۔ تو مینا سے بھی کتنی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ ابھی باقی چیزیں بھی رہ گئی حج میں، مگر میں نے اختصار کے ساتھ ہی چند باتیں بتائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل کو لے کر چلے، اب ابلیس یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ابلیس نے جو ہے اپنا کام شروع کر دیا۔ پہلے حضرت حاجرہ کے وہاں گیا اور جا کر کے انسانی شکل میں گیا تھا۔ ارے آپ نے اپنے بیٹے کو کہاں بھیجا؟ کہا ایسے ایسے، کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے؟ غلط کہتا ہے تو، کہ نہیں بات یہ نہیں ہے حاجرہ، اس کے خدا نے ایسا کہا ہے تب وہ ایسا کر رہا ہے۔ تو حاجرہ بولی بھاگ جا یہاں سے، اگر خدا نے کہا ہے تو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا کہ میرا شوہر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو۔ اچھا پھر وہ بہگانے کے لیے یہاں بھی آیا، مینا میں 3 جگہ آیا تھا، وہ تینوں جگہ تودے بنے ہوئے ہیں۔ مولانا ناظم وہاں پر ہے تھوڑی ہے وہ، مگر حاجی بھی بار بار جاتا، بعض ایسا میں نے حاجی دیکھا، ارے بھئی 7 کنکریاں تینوں جگہ پہ حضرت ابراہیم نے ماری اسے، جب وہ بہکانے کے لیے آیا تو 7 کنکریاں ماری، تو جہاں جہاں پہ اس نے بہکایا تھا وہاں پہ نشانی کے طور پہ تودے بنا دیے گئے ہیں۔ ارے کیا کس طرح سمجھاؤں میں، جیسے یہ دیوار ہے، مثال کے طور پہ دیوار بنا دی گئی ہے، وہ اور بڑی کر دی گئی، چونکہ حاجی بہت آتے ہیں تو پہلے چھوٹی تھی اب بڑی ہو گئی، کئی منزل ہو گئی، اب تو ایک طرف سے جائیے دوسری طرف سے آ جائیے۔ تو اب بعض میں نے حاجی کو دیکھا تو وہ کنکریاں تو مارتے ہی ہے، اس کے علاوہ آدھے اور مارے وہاں پر چپلے مارتا ہے۔ ارے بھائی خدا کے بندے، یہاں ہم حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ غصہ دکھا رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے غصہ دکھانا، مگر 7 کنکریاں جو سنت جو طریقہ ہے وہ مارو۔ اور سنو، ارے بعض کو دیکھو کیسے کیسے ویڈیو وائرل ہوتے دیکھے ہوں گے آپ نے۔ حضرات تو وہاں پر ہے تو نہیں وہ، مگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کہ ابراہیم والے، ابراہیم سے محبت کرنے والے، سنت ابراہیمی سے پیار کرنے والے آج تک حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھیوں وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب باپ تیار ہے، ہاتھ میں تیز چھری ہے اور بیٹے کو لٹایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں، مگر میں احتیاطاً اتنی باتیں کہوں گا چونکہ وقت بھی کم ہے اور پھر سلام بھی ہونا ہے۔ میرے بھائیو، آج مینا کا کلیجہ تھر تھر کانپ رہا ہے، آسمان کے فرشتے فریاد کر رہے ہیں، مالک یہ زمین پر ہو کیا رہا ہے؟ کیا تیرا خلیل اپنے بیٹے کو واقعی میں ذبح کر دے گا؟ کیا اپنے اسماعیل کے گلے پہ، نازک سے گلے پہ وہ چھری پھیر دے گا؟ یا اللہ تیرا یہ وہ خلیل ہے جو نارے نمرود میں کود گیا تھا؟ یا اللہ اس نے کتنے امتحان دیے ہیں تیرے کہنے سے، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے ملک شام چلا گیا تھا، مالک وہ امتحان پہ امتحان دے رہا
رہا ہے، مگر یہ تو بہت بڑا امتحان ہو گیا کہ تو اسی کے ہاتھوں سے اس کے سگے بیٹے کے گلے پہ چھری چلوا رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے فرشتوں دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کی وفا دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کی محبت دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کا استقلال دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کی استقامت دیکھتے جاؤ، میرے خلیل کی خلت دیکھتے جاؤ۔ گویا کہ اس وقت میرے خدا کی کبریائی کہہ رہی تھی، اے فرشتوں تم کہتے تھے نا انسان کو کیوں بنا رہا ہے یا اللہ، انسان زمین میں جا کے فساد مچائے گا۔ اے فرشتوں تم نمرود کو دیکھ رہے تھے، میں ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ زمین پہ اگر برے آئیں گے تو اچھے بھی تو آئیں گے، میرے نیک بندے بھی تو آئیں گے، وفا کرنے والے بھی تو آئیں گے۔ دیکھو فرشتوں میرے ابراہیم کو دیکھو، اور اے فرشتوں صرف ابراہیم کو نہ دیکھنا، اسماعیل کو بھی دیکھو۔ وہ ذرا سا بچہ ہے حضرت ابراہیم کا، میرے خلیل کا ذرا سا بیٹا ہے، مگر اس کی بھی تو وفا دیکھو نا، اس کا بھی تو صبر دیکھو نا، اس کا بھی تو جذبہ دیکھو نا۔ وہ ذرا سا بچہ ہے مگر کتنا سچا ہے، کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حلقوم پہ چھری کو رکھ دیا، وہ چھری چلا رہے ہیں۔ اور یار یہ آسان بات نہیں ہوتی، کہنا آسان ہوتا ہے، پہلی بات تو کہنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر مینا کی زمین نے یہ منظر دیکھا ہے، مینا کی وادیوں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، مینا کے پہاڑوں نے یہ معاملہ دیکھا ہے۔ اے میرے خدا تجھے اپنے ابراہیم کی یہ ادا کس قدر پسند آئی کہ وہاں اسماعیل کی ماں کی سنت زندہ ہو رہی ہے، اور مینا میں جو حاجی کا حج ہوتا ہے جب تک وہ قربانی نہ کرے حاجی نہیں بن سکتا ہے، تجھے قربانی کرنا ہی پڑے گی۔ تجھے وہاں پر حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کی سنت ادا کرنا ہے، اور مینا میں حضرت اسماعیل کے والد ماجد ابراہیم کی سنت ادا کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل کی بھی سنت ادا ہو رہی ہے۔ اے میرے ساتھیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری ہاتھ میں لے کر کے حلقوم پہ چلا رہے ہیں، مگر خدا کہتا ہے چھری کاٹنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اسماعیل کے گلے پہ خراش بھی نہیں آتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب پڑھو پھر وہی مصرے جو میں نے شروع میں پڑھے تھے، اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے۔ پہاڑیوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، مینا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے، یا اللہ ایک بیٹا ذبح ہو جائے گا، اور وہ بھی نبی کا بیٹا، وہ بھی خلیل کا بیٹا، اس روئے زمین پر سب سے مقدس ہستی جو آج کی تاریخ میں ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا۔ مگر خدا کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اے بلبل سدرہ کدھر ہو، اللہ پاک نے فرمایا بلبل سدرہ لبیک یا اللہ، اللہم لبیک یا اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا حکم کیا ہے۔ اے جبریل جاؤ جنت چلے جاؤ، دمبا لے کر کے جاؤ، اور سنو اسماعیل کو ہٹا دینا، دمبے کو لٹا دینا، دمبا قربان ہو جائے گا، مگر ہم حضرت ابراہیم کو وہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن شریف میں یہ نہیں کہا کہ تم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اچھا اللہ پاک نے ذبح عظیم کا فدیہ عطا کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو لقب عطا کیا حضرت ابراہیم کو، یہ کہہ لو کہ جو حضرت اسماعیل کا جو لقب ہے وہ کیا ہے، ذبیح۔ حالانکہ آپ قربان تو نہیں ہوئے، مگر چونکہ قربانی کی نیت سے گئے تھے۔ زور سے بولو کس کی نیت سے گئے تھے، آواز آئے، باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی، دونوں کی قربانی کی نیت تھی، اور تب سے لے کر آج تک یہ سنت جاری ہے۔ اب میں یہاں پر تیزی کے ساتھ چند باتیں اور بتاؤں، پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کے پاس اچھا خاصا سرمایہ ہے، ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے بھی ہیں، گھر میں بڑے بڑے موبائل بھی ہیں، مگر قربانی کے حصے کی بات آئے گی تو پوچھتے ہیں بھئی قربانی، ارے خدا کے بندو، ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ آواز آئی آپ کو؟ زور سے بولو کون سا عمل ہے، اور اونچا بولو۔ مستحب یہ ہے، جیسے اب چاند نظر آ گیا، فرض تو نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اپنے ناخن نہ کاٹے جائیں جب تک، زور سے بولو جب تک، ہاں، لیکن میں نے کیا کہا، مستحب ہے، بہتر ہے۔ بعض لوگ اس کو چلو پڑھ دیتے ہیں، وہ کلام بھی پڑھ دیتے ہیں، مگر اب جو ہے ٹائم بھی کافی ہو گیا، انشاءاللہ۔ بھئی سلیم تم
ہاں نے ٹائم بھی کافی ہو گیا. کلمہ شریف پڑھیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محرم شریف میں آؤں گا کسی دن انشاءاللہ. تو یہ ہمارے کئی لوگوں نے کہا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. کلمہ شریف پڑھ دیں ایک مرتبہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو باتیں کہیں کوئی بات غلط نکلی اللہ